وہاں پہ ڈفرینٹ سوچ ہوتی ہے آپ کی. جب خواتین کو پیریڈز آنا بند ہو جاتے ہیں تو ریلیشن شپ کتنا افیکٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ اس ٹائم کوئی بھی خاتون اتنی فزیکلی ایکٹیو نہیں ہوتی، پھر مرد کیا باہر دیکھتا ہے؟ اچھا دیکھیں، سب سے خوبصورت ریلیشن شپ، سب سے برا ریلیشن شپ، ڈیورس، گرے ڈیورس، بڑھتی عمر میں جا کے ڈیورسز ہونا، ایکسٹرا میرٹل افیئر ہونا. لوگ اس چیز کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں بائیورنٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کی اسپیشلسٹ ہوں، اور میرا یہی جو ہے بسائڈس کہ میں امریکن بورڈ سرٹیفائڈ گائنیکالوجسٹ، میری جو سیکنڈ اسپیشلائزیشن ہے وہ BHRT اسپیشلائزیشن ہے. میں لوگوں کو بتاتی ہوں کھول کھول کے کہ جب عورت 40s میں جاتی ہے اس کو موڈ سوئنگز آنا شروع ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کو انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے. سائکائٹرسٹ جو ہے سلیپنگ پل اور جو کتنی ڈپریشن کی میڈیسن لکھ دیتے ہیں، حالانکہ ان کے ہارمونس فلکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں پیری مینوپاز. وہ اتنے کبھی کبھی اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتی. وہ اگر آدمی آ کے ان سے بات کر رہا ہے اچھے طریقے سے، وہ پھٹ پڑتی ہیں. کبھی کبھی اپنے ہی بچے برے لگ رہے ہوتے ہیں کہ لیو می الون، میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتی، قوت برداشت ختم ہو جاتا ہے. اتنے موڈ فلکچویٹ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں موڈ سوئنگز. اور آپ کے جو ہے گرمی لگ رہی ہوتی ہے، رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، پسینے آ رہے ہوتے ہیں، نیند پوری نہیں ہوگی تو اسٹریس اور ہو جائے گا. اور پھر کبھی مائیگرین سٹارٹ ہو جاتی ہے، ہیڈ ایک سٹارٹ ہو جاتی ہے، باڈی ایک سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر ایونچولی جب پیریڈ ختم ہو جاتے ہیں تو عورت جو ہے اس کے بہت زیادہ چینجز آتی ہیں. اسکن بھی جو ہے خراب ہوتی ہے، ہیئر تھن ہو جاتے ہیں، سیکشل ڈیزائر کم ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے میرا آدمی میرے پاس بھی نہ آئے، آئی ڈونٹ وانٹ دیم کہ ٹچ می. اور پھر ان کو سیکشل پین بھی ہوتی ہے انٹرکورس کرتے ہوئے. یہ ساری چیزیں میڈیکل سائنس ہے. اس سے ہم پیری مینوپاز مینوپاز کہتے ہیں. اور یہی میں خواتین کو اویئرنیس پھیلاتی ہوں ان میں کہ یہ کوئی دس از ریئل ڈیل، اس کو ٹیک اٹ سیریسلی. اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ڈائگنوسس کیا، اور آپ یہ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب میرا بندہ میرے میں انٹرسٹ نہیں لے رہا کیونکہ میری ایک سرٹن لک ہو رہی ہے، میری ایک سرٹن موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں، میرے میں فٹیگ ہے، مجھے جوڑوں کی درد ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں. آپ کا جو اگر کوئی میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ وہ آرام سے بھی آ کے بات کریں تو آپ غصے میں پھٹ پڑتے ہیں، آپ کو ایک ریج آ جاتا ہے. اور جب وہ کمرے سے باہر نکل جائیں تو وہی عورت بیٹھ کے سوچتی ہے او مائی گاڈ، میرے میں کنٹرول کیوں نہیں تھا، سیلف کنٹرول کیوں نہیں تھا، میں نے اس طرح کی بات کیوں کی. بعد میں وہ گلٹ ٹرپ پہ چلی جاتی ہے. یہ موڈ سوئنگ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریئل ڈیل ہے. آدمیوں کو بھی ہمیں اویئرنیس اسپریڈ کرنی چاہیے کہ اس طرح کی عورتوں کو جا کے ہارمونس تھراپسٹ کے ساتھ، جس طرح سے میں بتا رہی ہوں BHRT اسپیشلسٹ، ہارمون تھراپسٹ کے ساتھ ملیں، ان سے بات کریں، اپنے ہارمون چیک کروائیں. اور اگر آپ اس چیز کی اور اس کنڈیشن میں جا رہی ہیں تو کوئی میڈیکل جو یہ والی میڈیسن ہے نا ساری ڈپریشن والی، اور ان چیزوں کے پیچھے نہیں جانا، نشئی بن کے نہیں پھرنا. فکس یور ہارمونس. آرام سے جب آپ کے ہارمونس فکس ہوں گے اور آپ کی سیکشول ڈیزائر اچھی ہوگی، آپ کا وزن بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ڈائبٹیز اور جو آپ کا کولیسٹرول ہوتا ہے وہ ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. عورت کی پیٹ کے آس پاس چربی آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے میں فاقے کرتی ہوں، میرا وزن نہیں کم ہوتا. تو ایسی عورت کو اگر آدمی کہہ رہے تم اپنے آپ کو فٹ نہیں کر رہی، تم لیزی ہو، تمہارے میں موٹیویشن نہیں، تم اٹھ کے باہر واک کرو، اور بھائی اس کے ہارمونس ٹھیک نہیں ہیں. مردوں کو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے، عورتوں کو نہیں پتا تو مردوں کو کہاں پتا ہوگا. تو ہمارا جو سپورٹ سسٹم ہے آدمیوں کا، وہ کہتے ہیں ہائی ڈرامہ کر رہی ہے، ڈرامے کر رہی ہے. ساس سسر یا باقی لوگ اگر کوئی جوائنٹ فیملی میں کہ ہر وقت کہتی ہے میرے سر میں درد ہے، میرے جوڑوں میں درد ہے، یہ تو ڈرامے کر رہی ہے کام سے بچنے کے لیے یا کوئی اور مسئلہ. اور اگر آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں پاکستان میں تو وہ بھی ایون جو کنونشنل پریکٹس جو 25-30 سال پرانی پریکٹس کر رہے ہیں، وہ آپ کو کہہ دیں گے ہارمونس تو نہ لیں، اس سے کینسر ہو جاتا ہے. اس سے بھائی وہ کیمیکل ہارمونس ہوتے ہیں، وہ نیچرل ہارمونس نہیں ہوتے. ویمن نیڈ ٹو گیٹ آن ہارمونس. اگر ان کو کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے ان کو ٹریٹ کریں تاکہ وہ اپنی زندگی کو جو ہے انجوائے کر سکیں. آج کل تو ڈیورسز ہو جاتی ہیں 40s میں، اور 40s کی عورت جو ہے وہ پھر ریلیشن شپس موڈ سوئنگس کی وجہ سے خراب ہو رہے ہوتے ہیں، وہ رسپیکٹ نہیں کر پا رہی ہوتی، وہ پھٹ پڑتی ہیں، اور آپ انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو غصے میں رہتی ہے ہر وقت. اگر اس کا دیکھ لیں کہ پیری مینوپاز نہ چل رہا ہو، ایک تو ہوتا ہے نا پرسنالٹی ٹریٹ کہ اس کو تمیز ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ سے تھی، وہ تو 20 سال میں بھی تھی، 30 سال میں بھی. اگر اس کو تمیز نہیں، رسپیکٹ کرنے کی عادت، یا وہ ہمیشہ سے کمپلین کر رہی ہے، یا پیچھے کوئی نفسیاتی مسئلہ چل رہا تھا، نیو آن سیٹ نہیں ہے، کوئی پچھلا مسئلہ چل رہا تھا ہسٹری کے اندر تھا، وہ تو ایک ڈفرینٹ بات ہو رہی ہے نا. وہاں پہ یہاں پہ ہم یہ بات نہیں کر رہے، ہارمونل امبیلنس کی بات کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کلینکل ریسرچ نے یہ بتایا ہے کہ 15-20% عورتیں جو اتنی
اتنی بڑی پوسٹوں پہ ہوتی ہیں, وہ آ کے, اور میری اپنی ہے, میں پاکستان میں اب آن لائن بھی کرتی ہوں, میں ادھر آ کے پیشنٹ بھی ٹریٹ کرتی ہوں, ہائی لیول کی عورتیں آ کے جو ہیں پریکٹس کر رہی ہوتی ہیں, سی اوز ہوتی ہیں کمپنی کی, بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہوتی ہیں, وہ آ کے کہتی ہیں برین فاگ ہو گیا, دھندلاہٹ چھائی رہتی ہے, شارپ سوچ نہیں سکتے, کلیئر تھاٹ نہیں ہے ہماری. پہلے ہم اتنا شارپلی ڈیسیژن لے لیتے تھے, اب لگتا ہے جیسے چیزیں بھول گئی ہیں, میموری لاس ہونا شروع ہو گیا ہے, نماز کی رکعت بھول جاتے ہیں, نماز پڑھتے پڑھتے کتنی پڑھی تھی, کیز بھول جاتے ہیں, نام ذہن پہ ٹپ آف دا ٹنگ پہ آ رہے ہوتے ہیں اور نام نہیں یاد آ رہا ہوتا, چہرہ سامنے آ رہا ہوتا ہے, اس کو برین فاگ کہتے ہیں. اور 10 میں آپ کو بتا رہی تھی 15 to 20% عورتیں جو ہیں وہ سوچتی ہیں کہ اب ہم نے پارٹ ٹائم کرنا ہے, ہم سے کام ہی نہیں ہوتا, ہمارے جسم میں اتنا درد ہے, امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ آدمیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, لیکن پہلے جو اتنی میٹنگز ہم اتنی کانفیڈنٹلی رن کرتے تھے, وی یوز ٹو لیڈ, اب اس طرح سے کام نہیں ہو پاتا, فیصلہ نہیں کر پاتے, ہماری جو پرفارمنس ایٹ ورک ہے وہ نیچے چلی گئی ہے, اور 10% ریزگنیشن دے دیتی ہیں. اور کتنا $1 بلین جو ہے یہ امریکہ کے اندر بھی جو ابھی لاس ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا ویمن ورک فورس جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اور پیری مینوپاز کے اندر اتنی زیادہ فزیکل چینجز آتی ہیں, ایموشنل چینجز آتی ہیں, مینٹل چینجز آتی ہیں. دس از آل ریئل. ہم اپنے پیشنٹس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیچرل فینومینن ہے, جا کے شتاوری لے لو, آپ جا کے مورنگا لے لیں, چیا سیڈ فلیکس سیڈ لے لیں, اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھیں, ایکسرسائز کریں, یہ ساری چیزیں, سپلیمنٹس لیں, وائٹامن ڈی, میگنیزیم, یہ آپ کو ہیلپ کریں گی, لیکن یہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتی ہارمونس کی. پیری مینوپاز میں خاص طور پہ ہارمونس نیچے چلے گئے ہیں, ہارمونس کو ہی ریپلیس کرنا پڑے گا. اگر آپ کوالٹی آف لائف اچھی چاہتے ہیں اور اپنی باقی تمام جو چیزیں آہستہ آہستہ لوز کر رہے ہیں ان کو آپ چاہتے ہیں دوبارہ سے بہتر ہو جائیں, ہارمونس کو ریپلیس کرنا پڑے گا. باقی چیزیں تو آپ نے زندگی میں کرنی ہے نا. اس عمر کی خاتون کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایکسرسائز کرو بھی, ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا, مسل میس لوز ہو جائے گا, آپ کا سارکوپینیا ہو جائے گا, ہارٹ ڈیزیز ہو جائے گی, بون جو آپ کی کھوکھلی ہو جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک اٹیک کی طرح آتی ہیں آپ کو.